انسان سے ہٹ کے، سارے انسانوں سے ہٹ کے ہم فقط اپنی بات کریں گے. ہم جو ایک ہم مقصد کو لے کر آئے ہیں، علوم آل محمد کے مقصد کو، تو اس میں جو ہمارا ہدف ہے اور جو ہماری نیت ہے وہ معین ہونی چاہیے. اگر وہ معین نہیں ہے، واضح اور کلیئر نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مدد نہیں آئے گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ بہت ساری روایات میں یہ بات موجود ہے کہ انسان کی جیسے نیت ہوتی ہے، جیسے ارادہ ہوتا ہے، اسی کے مطابق کیا اللہ اس کی مدد کرتا ہے. یعنی فرض کریں ایک دو روایات آپ کی خدمت میں. پہلی روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ جس میں امام نے فرمایا کہ انما قدر اللہ عون العباد علی قدر نیاتہم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کی مدد کرنا ہے اس کو مقدر کیا ہے ان کی نیت کے مطابق. جتنی ان کی نیت ہوگی اسی کے مطابق کیا ان کو مدد ملے گی. جس کی نیت پس صحیح ہوگی تم معاون اللہ لہو، اس کو کیا مکمل مدد ملے گی. اور جس کی نیت میں کیا ہے ومن قصرت نیت ہو، جس کی نیت میں بھی کیا ہے تقصیر اور کوتاہی ہے، ابھی تک اس نے پکا ارادہ اور پکا ہدف ہی نہیں بنایا، تو پھر قصر عنہ العون، تو اتنی اس کی مدد کیا ہے نہیں ملے گی کہ بقدر الذی قصرہ، کہ جتنی مقدار میں اس کی نیت میں کیا ہے پختگی نہیں ہے. یعنی جتنی اس کی نیت میں پختگی نہیں ہے، مضبوطی نہیں ہے، اسی اعتبار سے پھر اللہ کی طرف سے کیا مدد بھی نہیں آئے گی. اسی طریقے سے یہ دوسری حدیث بھی امام علیہ السلام سے ہے کہ ما ضعف بدن اما قاویت علیہ نیت، کہ جب نیت انسان کی مضبوط ہو جائے، ارادہ اور ہدف اور مقصد مضبوط ہو جائے، تو پھر جو بدن کا ضعف ہے، بدن کا کمزور ہونا، یہ بھی کیا معنی نہیں آتا. پھر بدن بھی طاقتور ہو جاتا ہے، یہ بھی معنی نہیں آتا. یعنی پھر صبح نماز کے بعد جو ہے وہ فرض کریں کہ پہلے نیند آتی تھی قبلہ صاحب کو، اب وہ کیا ہے نیند نہیں آئے گی، بدن میں کیا مضبوطی آ جائے گی اگر نیت کیا مضبوط ہو گئی. تیسری حدیث کیا ہے کہ امام علی علیہ السلام سے ہے کہ علی قدر نیت تکون من اللہ عطیہ، کہ انسان کی جتنی مقدار میں نیت ہوگی، جتنا مضبوط ارادہ ہوگا، اسی کے مطابق کیا اسے عطا کیا جائے گا. اور اللہ کے رسول کو بھی جو ہے وہ قرآن مجید میں یہ حکم ہوا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ پہلے مرحلے میں عزم ہے کہ جب آپ ایک دفعہ عزم کر لیں، مضبوط ارادہ کر لیں، تو اس کے بعد پھر کیا توکل کی منزل ہے. اور مضبوط ارادے سے پہلے جو ہے وہ آیت کہتا ہے کہ شاورہم فی الامر، کہ ان سے مشورہ کریں اپنے معاملے میں. کون سا معاملہ؟ وہ جو جنگوں کے معاملات ہوتے تھے اس طرح کے، وگرنہ اللہ کے رسول کیا ہیں، حاکم شرع ہیں، مطیع ہیں، ان کی فقط کیا اطاعت ہوتی ہے، مشورہ نہیں ہوتا. لیکن جو ہے یہ جو عمومی مسائل ہوتے تھے جنگوں وغیرہ کے، اس میں کہا گیا کہ مشورہ کریں تاکہ لوگوں کو ایک سیرت ملے کہ اس طرح کا جو اہم کام ہے اس میں کیا مشورہ ہونا چاہیے. تو بس کیا ہے یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ جب تک جو ہے وہ ہم اپنے آپ کی نیت کو جو ہے وہ مضبوط نہیں بناتے، اپنے ہدف کو اور اپنی سوچ کو جو ہے وہ مضبوط نہیں بناتے، اتنا ہم جو ہے وہ پریکٹیکل اور عملی طور پہ ہم ترقی نہیں کر سکتے، اور اللہ کی طرف سے کیا مدد نہیں ملے گی. اچھا، یہاں پہ اب ایک قانون کیا موجود ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، مشورہ کرنا ہوتا ہے. یہ بات تو واضح ہے کہ آپ، میں اور ہم سب جو اس فیلڈ کو اختیار کیا ہے، جب اس فیلڈ کو ہم نے اختیار کیا تھا تو اس وقت جو ہے وہ کوئی واضح مقصد نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا. کوئی فرض کریں کہ والد صاحب کے کہنے کی وجہ سے آ گیا، کوئی جو ہے وہ اس وجہ سے آ گیا کہ چلیں جی خطیب وہ اچھے ہیں تو میں بھی خطیب بن جاؤں گا. کسی کے ذہن میں یہ تھا کہ چلیں مدرسے میں رہیں گے اور چلتی رہے گی زندگی. یعنی کوئی بھی بندہ کیا کلیئر نہیں تھا، واضح نہیں تھا. تو ہمیں جو ہے وہ واضح ہونا ہے، کلیئر ہونا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اس فیلڈ کو اختیار کیا ہے تو پھر آگے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. یہ بات واضح ہے کہ علم دین کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ قرآن اور حدیث کو ہی سمجھنا ہے. قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے کہ جہاں سے ہم کیا دین لے سکتے ہیں. تو علم دین کا جو نصاب ہے وہ قرآن اور حدیث ہے. قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے مقدماتی کیا علوم ہیں کہ جن علوم کی بدولت ہم اس قابل بنتے ہیں کہ خود سے قرآن مجید کا ترجمہ کر سکیں، خود سے روایات کا ترجمہ کر سکیں اور ان کو کیا سمجھ سکیں. پہلی جو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کم از کم، کہ پہلے مرحلے پہ جو مقصد ہوگا، کم از کم ہم اپنے ہدف کو اس طریقے سے معین کریں کہ ہم ایک اچھے مترجم بنیں.
قرآن مجید کے اور احادیث کے۔ اچھے مترجم بننے کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں کسی ترجمے کی احتیاج نہ ہو، روایات ہوں، قرآن مجید کی آیات ہوں، سیرت اہل بیت ہو، مقتل ہو، وہ جب ہم پڑھیں تو ہمیں کوئی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ اس کے لیے ہم جو ہے وہ اپنے آپ کا ہدف کیا کریں، معین کریں کہ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ یہ سوچیں کہ ہم علوم محمد آل محمد کے لیے آئے ہیں۔ علوم آل محمد کا مرکزی نصاب قرآن اور حدیث ہے، قرآن اور 14 کا فرمان۔ اس کے سمجھنے کے قابل ہم نے بننا ہے۔ ہم یہ نہیں ہے کہ اس کے ترجمے کو سمجھنے کے قابل بننا ہے، اصل اس چیز کو سمجھنے کے قابل بننا ہے، اور اس قابل بننے کے لیے ظاہری بات ہے مقدماتی کے علوم میں۔ تو اس حوالے سے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنی عبارت پڑھ سکتے ہیں، کتنا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ڈکشنری کھول کے، عربی المنجد یا قاموس کھول کے معنی دیکھ سکتے ہیں، نہیں دیکھ سکتے، دیکھنے کے بعد پورا ترجمہ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ اگر نہیں کر سکتے یا مشکل ہے، اس کے اوپر ہمیں کتنی پریکٹس کی ضرورت ہے، نحوی طور پہ مشکل پیش آ رہی ہے یا صرفی طور پہ مشکل پیش آ رہی ہے، کہاں پہ مشکل پیش آ رہی ہے۔ ہر انسان کیا ہے، بصیرت علی نفسی، ہر انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جانتا ہے۔ انسان خود سوچے اس بارے میں کہ میری کہاں کہاں پہ مشکل ہے اور اس مشکل کو کیسے حل کرنا ہے، کون سی کتاب پڑھنی ہے، کون سی کتاب کا مباحثہ رکھنا ہے، کون سے انٹرنیٹ سے دروس ڈاؤن لوڈ کر کے سننے اور کیا کرنا ہے۔ یہ چیز کیا ہے، پہلی ہے کہ اس میں اس نے نیت اپنی کیا مضبوط کرنی ہے۔ جب تک جو ہے وہ یہاں پہ نیت مضبوط نہیں ہوگی تو اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لہٰذا یہ بات تو کہتا ہے کہ ہم میں سے جس نے چاہے خطیب بننا ہے، چاہے مدرس بننا ہے، چاہے فقیہ بننا ہے، چاہے مؤلف بننا ہے، چاہے مصنف بننا ہے، یا چاہے جو ہے وہ فقہی سوال کے جواب دینے یا جو بھی کرنا ہے، پہلے مرحلے پہ اس کے لیے یہ چیز کیا ہے، ضروری ہے، معین ہے کہ وہ اس قابل بنے کہ قرآن اور حدیث کا خود سے کیا ترجمہ کر سکے، کم از کم کیا مترجم بن سکے۔ یہ چیز ضروری ہے۔ دوسری چیز، اس کے بعد کا جو ہدف کیا ہونا چاہیے، اس کے بعد کا جو سب سے بڑا ہدف ہے کہ انسان جو ہے وہ فقیہ بنے۔ یہ کیا سب سے بڑا اعلیٰ ہدف ہے۔ فقیہ میں جو ہے وہ انسان مفسر بھی ہوتا ہے، انسان تاریخ دان بھی ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ اپنے عقائدی اور کلامی مسائل کو بھی حل کرتا ہے اور فقہی مسائل اس کو بھی حل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بڑا مقصد ہے۔ اگر یہ کوئی مقصد اپنا لے، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا ہے، اپنے طور پہ یقین ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے بر صغیر کا اور پاکستان کا، یعنی ایک زمانہ تھا ہندوستان میں جو ہے وہ فقیہ تھے اور اجتہاد تھا، وہ کافی عرصے سے کیا ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ بنی کہ انگریز کا ایک زمانہ رہا، پھر انگریز کی وجہ سے سارے لوگ احساس کمتری کا شکار ہو گئے، اور جب بھی کوئی یہ بات کرتا ہے کہ فقیہ بننا ہے تو وہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے، یار اتنا بڑا مقصد میں جو ہے وہ کیسے کروں گا، میں تو جو ہے وہ گناہگار، اتنا ہمارا غلط ماحول، یہ وہ، فقیہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو اس کی بچپن سے اس طرح تربیت ہو، یہ ہو وہ، ٹھیک ہے، اس طرح کے یعنی احساس کمتری کا شکار، ٹھیک ہے۔ حالانکہ روایات میں ایسی بات نہیں ہے کہ آپ جب بھی سچے دل سے توبہ کر کے اگر ایک مقصد کو اپناتے ہیں تو قرآن مجید کی بھی یہ آیت ہے کہ جو برائیاں ہیں وہ بھی کنورٹ تبدیل ہو جاتی ہیں نیکیوں میں۔ تو اللہ نے تو ہر منزل پہ ایسی بات رکھی ہے کہ جس میں مایوسی نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے، اور جو بندہ مایوس ہو جاتا ہے تو اس کو کفر تک کہا گیا ہے کہ انسان کہے کہ ٹھیک ہے جی ہمارے حالات اچھے نہیں رہے، تربیت ٹھیک نہیں رہی، ہم جو ہے وہ گناہگار ہیں، کرپٹ ہیں، یہ وہ، اب آپ کہیں کہ مایوس ہو گئے کہ اب ہم اس عظیم ہدف کی طرف جا ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز کیا خطرناک ہے انسان کے لیے، یہ کیا مایوسی ہے، احساس کمتری ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھیں کہ روایات کے مطابق کہ جب تک انسان کی نیت اور عزم نہیں ہوتا وہ کچھ نہیں کر پاتا، اور جس بندے نے بڑا سوچا نہیں ہے وہ بڑا بن بھی نہیں سکتا، واضح سی بات ہے۔ کہ میں نے کبھی بڑا سوچا ہی نہیں تھا تو بڑا کیسے بنوں گا؟ پہلے اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے، دل کے اندر اپنے آپ کو قائل کرنا ہوتا ہے کہ میں بڑا بن سکتا ہوں، میں بڑا ہو سکتا ہوں، اور میں فقاہت کی منزل پہ جا سکتا ہوں۔ اپنے آپ کو بندہ منوایا، بڑا سوچنا تو شروع کرے۔ جب بڑا سوچے گا، نیت بنائے گا تو پھر اس کے مطابق کیا ہے، اللہ اسے مدد بھی فراہم کرے گا۔ ایک بندے نے بڑی نیت رکھی نہیں ہے، اس نے نیت بھی چھوٹی سے رکھی ہوئی ہے، ان کہتے چلیں یا ترجمہ اتنا اہم نہیں ہے، کتابیں مترجم کی موجود ہیں، تھوڑا بہت دیکھ کے بس ایک مطلب تیار کر لوں تو یہی کافی ہے لوگوں کو بتانے کے لیے، اور کیا چاہیے۔ یعنی اس نے سوچے ہی چھوٹا ہے، جب اس نے سوچ ہی اپنی چھوٹی رکھی، ہدف ہی تھوڑا رکھا تو مدد بھی اسے تھوڑی ملے گی، اور اس کا پھر اثر کہاں پہ پڑے گا، آخرت پہ پڑے گا۔ یعنی یہ موجود ہیں کہ روایات میں کہ جو
مومن کی نیت ہوتی ہے اس کی عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک مومن کو اس کی نیت پہ کیا مل جاتا ہے؟ ثواب مل جاتا ہے۔ بہت سارے طالب علم ایسے ہیں اور بہت سارے لوگ بھی ایسے ہیں کہ جو قیامت کے دن فقیہ معشور ہوں گے، حالانکہ وہ دنیا میں فقیہ نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی نیت مضبوط ہوگی، ارادہ مضبوط ہوگی اور وہ سفر پہ چل پڑے ہوں گے، لیکن موت نے کیا ہے انہیں وہ سفر مکمل نہیں کرنے دیا۔ تو اس کے باوجود جو ہے وہ قیامت میں جو اللہ دے گا اس کی نیت کے مطابق کیا ثواب دے گا۔ یعنی دو چیزیں آ رہی ہیں کہ اگر ہم بڑا نہیں سوچ رہے، چھوٹا سوچ رہے ہیں، تو پہلی چیز جس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی جو مدد ہے وہ ہمیں نہیں مل پاتی۔ جتنی ہماری چھوٹی سوچ تقصیر ہوگی، جتنی کوتاہی ہوگی، اتنی تھوڑی مدد ملے گی، بڑی مدد نہیں ملے گی۔ یہ دنیا میں ایک محروم ہو جاتے ہیں۔ آخرت میں ہم کیا محروم ہو جاتے ہیں کہ آخرت میں جب ہم نے یہ سوچ ہی نہیں تھا کہ ہم نے فقیہ بننا ہے، بڑا مفسر بننا ہے، یہ بننا ہے، تو آخرت میں وہ ہمیں درجہ بھی کیا نہیں مل پاتا۔ بڑے سوچنے کا اور بڑی نیت رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ فائدہ ہے کہ ایک تو انسان کو مدد زیادہ ملتی ہے، اور دوسرا فائدہ کیا ہے کہ انسان، ظاہری بات ہے موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کبھی موت آ سکتی ہے۔ یعنی ایک بندہ اگر 20 سال عمر ہو، کفایہ مکان سے پڑھ چکا ہو، وہ سوچے کہ یار ہم کہے ہاں میں سوچ سکتا ہوں کیونکہ ابھی میری عمر پڑی ہے 30-40 سال، ٹھیک ہے، وہ غلط سوچ رہا ہے۔ کیونکہ مسکین ابن آدم، یعنی روایات اہل بیت علیہ السلام نے کہ ابن آدم کو مسکین کہا گیا ہے کہ یہ سوچ کیسے رہا ہے کہ میری عمر زیادہ پڑی ہے، کیا پتہ کل یہ فوت ہو جائے۔ جس کی عمر 40 سال ہوگی ہے وہ نہیں سوچتا، کہتا ہے 40 سال تو عمر ہوگی، ابھی کیا میں نے اشتہاد پہ پہنچنا، ہو سکتا ہے اس کی عمر 100 سال ہو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کی 80-90 سال تک عمر چلی جائے۔ وہ کس کے مطابق ہے؟ اس کی سوچ کے مطابق ہے۔ اگر اس نے زیادہ سوچا تو پھر جو اس کی، جس طرح مولا علی صاحب کی روایت ہے کہ اس کی جو بدن کی کمزوری ہے وہ بھی مانے نہیں آئے گی اس کی نیت کے اوپر۔ بدن بھی کمزور کیا پیچھے رہ جاتے ہیں، انسان کا ہدف کے آگے نکل جاتا ہے۔ تو آج تک جو ہے وہ ہمیں جو چیز بتائی گئی، سمجھائی گئی کہ ہمیں بڑا سوچنا اور بڑا ہدف بنانے کا کبھی کسی نے مشورہ نہیں دیا، اور نہ یہ روایات کے ہمیں پڑھ کے سنائی کہ بھئی آپ بڑا سوچیں گے، بڑی نیت رکھیں گے تو بڑی مدد ملے گی۔ تو لہذا جو ہے وہ کسی نے خطیب بننا ہے، جو بھی خدمت کرنی ہے، کم از کم جو ہے وہ اپنے دل کو وہ قائل کریں کہ قیامت کے دن ہم بھی اگر معشور ہوں تو فقہا کی لسٹ میں معشور ہوں، ہم جو ہے وہ دین کی خدمت گزاروں میں اس طرح سے معشور ہوں کہ جنہوں نے دنیا میں کیا ہے ایک ایسا کام کیا ہو کہ جو اہل بیت کے بالکل جو اصحاب اور جانشین ہوتے ہیں اس کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری، ابھی ہم فقہ پڑھ رہے ہیں دوسری جلد، آپ کو پتہ ہے کہ ہر دوسرے تیسرے مسئلہ پہ حاکم اشار آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اختلاف ہو گیا حاکم اشار سے رجوع کریں، یہ اختلاف ہو گیا حاکم اشار سے رجوع کریں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں فقہا کی ضرورت ہے، فقہا کی ضرورت ہے، یعنی فقہا ہوں گے تو یہ فقہی مسائل لوگوں کے حل ہوں گے۔ ابھی پاکستان میں کتنے طلاق کے مسائل ہیں، شوہر طلاق نہیں دے رہا، تنگ کر رہا ہے، حقوق پورے نہیں کر رہا، وہاں پہ حاکم شرعی نے طلاق دینی ہوتی ہے، حاکم شرعی ہے نہیں، ادھر وہ ایران عراق میں لکھتے ہیں فقہا کو خط، وہ خط لکھتے ہیں، گواہیاں پہنچتی ہیں، اتنا یعنی وہ مشکل میں عوام۔ اس صورت میں ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مشکل کو حل کرے اور خود کیا ہے فقیہ بننے کی طرف سفر شروع کرے اپنا۔ یعنی خلاصہ کلام کیا ہوا آج کی بحث کا کہ بڑا سوچنا ہم شروع کریں، اس کا فائدہ دنیا میں کیا ہے کہ ہمیں زیادہ مدد ملے گی اللہ کی طرف سے۔ بڑا سوچ لیں گے تو اس کے بعد ہم توکل اللہ پہ کریں گے، ٹھیک ہے، کسی کے لیے کوئی چیز کیا ممکن ہے، کیا نام ہے، محال نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی چیز محال نہیں ہے۔ مایوسی کفر ہے۔ اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہماری تربیت ٹھیک نہیں ہے، ہمارے مقدمات ٹھیک نہیں ہے، ہماری شروع سے جو ہے وہ اخلاقی تربیت ٹھیک نہیں ہے، تو یہ ساری مایوسی ہے، روایات میں اس کی مذمت ہے۔ توبہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف واپس جانے کے بعد برائیاں تک نیکیاں بن جاتی ہیں، بالکل انسان ٹھیک ہو جاتا ہے اس میں۔ لہٰذا یہ پہلا مرحلہ ہے کہ ہم اگر اللہ کی زیادہ مدد چاہتے ہیں، اپنے اوپر زیادہ توفیقات چاہتے ہیں تو بڑا سوچیں۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ اس کا آخرت میں فائدہ ہے کہ ہماری اگر موت واقع ہو جاتی ہے تو ہمارا درجہ اور ہمارا جو محشور کیا جائے گا وہ جتنا ہم نے بڑی نیت مضبوط کی ہوگی اسی کے مطابق کیا ہمیں محشور کیا جائے گا۔ تیسرا اس کا مقصد کیا ہے کہ فقہی طور پہ جو لوگوں کی مشکلات ہیں فقہا کی وجہ سے وہ حل ہوں گی، اور جو سب سے بڑا اور چوتھا اور آخری فائدہ ہے اس کا کہ امام زمانہ کے ظہور میں کیا ہے تعجیل کی راہ ہموار ہوگی۔ اس کی وجہ واضح ہے کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے انہیں ہر علاقے میں قاضی کی ضرورت ہے، انہیں ہر جگہ پہ مبلغ اور واعظ کی ضرورت ہے۔ تو اگر امام زمانہ تشریف لائیں فقہا ہی نہ ہوں ان کے پاس، وہ قاضی کس کو بنائیں گے؟ یعنی آپ فقط اپنے پاکستان کی مثال لے لیں کہ ہمیں پاکستان میں اگر 150-200 جج چاہیے، 150-200 شرعی قاضی چاہیے، تو کیا یہ شرعی قاضی موجود ہے امام کے پاس کہ امام ہیں اور شرعی قاضی تیار ہوں، فقہا تیار ہوں ان کے پاس؟ تو نہیں، بغیر افراد کی قوت کے تو وہ نہیں آئیں گے۔
جب تک افراد تیار نہیں ہو جاتے امام زمانہ کیا تشریف نہیں لائیں گے۔ اگر ہم فقیہ بن کے یا فقیہ کی نیت سے اس دنیا سے چاہتے ہیں تو یہ بالکل عین ممکن ہے کہ ہمیں رجعت کر کے واپس بھیجا جائے، کیونکہ آپ کا مقصد الگ تھا، آپ فقیہ بننا چاہ رہے تھے، لہٰذا امام زمانہ آ چکے ہیں، آپ واپس آئیں اور خدمت کریں۔ تو یہ بہت بڑا مقصد ہے۔ تو خدا مجھ کریم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں جو ہے وہ ایک بڑے ہدف سوچنے کی، اپنے آپ کو منوانے کی اسے، اور اس کے مطابق کیا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور صلی اللہ علی محمد و علیہ اجمعین۔